بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات نے بھی سنا کہ آج اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی ہے، اور اسی کے متعلق ہم نے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آخری آیت تلاوت کی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا. کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں، استطاعت نہیں کہ وہ کما حق اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں. اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کریں. صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی طویل حدیث، حدیث شفاعت جس کو کہتے ہیں، شفاعت کی حدیث، شفاعت کبرا. کیوں شفاعت کبرا؟ ایک تو چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہیں، ایک شفاعت کبرا ہے جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی. اور کہا جاتا ہے عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، یہی مقام مرتبہ ہے جس کو اللہ نے مقام محمود کہا کہ قیامت کے دن شفاعت کبرا صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان ہوں گے حشر کے میدان میں سب ایک وقت میں کھڑے ہوں گے، جس کو کہا جاتا ہے میدان محشر. سب کھڑے ہو اکٹھا کیے جائیں گے. محشر کے معنی تو جمع کرنا، اکٹھا کرنا. سارے لوگ اکٹھا کیے، تمام اولین وآخرین، انبیاء، پیغمبر، سب. اور آپ حضرات جانتے ہیں کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا. دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کر دے. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین. وہ مرحلہ بڑا ہی مشکل ہوگا. انسان
حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، نہ ہوا کا کچھ انتظام، نہ سائے کا کوئی انتظام، اور اس سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پسینے میں ڈوبا ہوگا، جہاں کھڑا ہوگا تبھی سے گرمی سے پانی پسینہ نکلے گا، تو جس کے بعد جتنے گناہ ہوں گے گناہ کے حساب سے اپنے پسینوں میں ڈوب، پانی کی سیلاب نہیں ہے، پسینہ ہے وہ۔ آپ نے فرمایا کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی بالکل حلق تک، سارے لوگ تنگ آ جائیں گے۔ آخر میں حشر کے میدان کے پریشان لوگ کہیں گے کہ بہت مشکل ہو گئی ہے، اب تو رب کوئی فیصلہ کر دے، جہنم ہی میں ڈالے اللہ، کہیں حشر کی تکلیف ناقابل برداشت ہے ان کی نگاہ میں، حالانکہ قبر کا عذاب اس سے مشکل ہے، لیکن وہ سمجھے کہ اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے۔ کیا کریں؟ کسی کو ڈھونڈا جائے کہ ہماری شفاعت کر دیں، شفاعت کریں۔ سب لوگ اکٹھا ہوں گے کہ کون شفاعت کرے گا؟ بھائی باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے کون محبت کرے گا؟ بھائی یہ تو کہنے کی بات ہے کہ ہمارا وہ دوست ہے ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، پیار نہیں کرتا، محبت جو ہے دوستو ماں باپ سے زیادہ کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، ماں یا باپ۔ اولاد کی جو محبت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دل میں رکھی ہے، ذُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ان چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں پیوست کر۔ ذُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بیویاں اور اولاد، دیکھیں کتنی محبت۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک دن کتنی محبت اللہ تعالیٰ بندوں سے کرتا ہے، اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ امام سفیان ثوری بیمار ہو گئے، بڑے امام ہیں، اور ان کی عیادت کے لیے امام حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا ہے وقت کے، ان کا لقب تھا امام اہل الحدیث۔ کیا لقب تھا؟ امام اہل، اس کا مطلب ہے کہ اہل الحدیث اس زمانے میں موجود تھے، انگریزوں کی اولاد، امام اہل الحدیث، اللہ اکبر۔ ان کو پتا چلا کہ ایک عالم دین امام سفیان ثوری بہت زیادہ بیمار ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے۔ جب عیادت کے لیے آئے، بات چیت ہونے لگی، تو سفیان کہتے ہیں حماد مجھے تو اندازہ لگ رہا ہے کہ اب میں نہیں بچ سکوں گا، میرا آخری وقت ہے، لیکن ذرا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہمارا رب، اگر ہم گئے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ ہماری حدیث کی خدمات، تفسیر کی خدمات، دینی خدمات، ہماری عبادات، اتنی آدھی دنیا ہمارے شاگردوں سے بھر گئی ہے، میرے متعلق کیا خیال ہے کہ اگر میں مر گیا تو ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اب مرنے کے بعد، اور خصوصاً قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ امام حماد امام اہل حدیث تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیا بتاؤ اپنے بارے میں؟ بھائی میرے بارے میں کہا اپنے بارے میں بتاؤ، تو تمہارے بارے میں کیا کرے؟ اس کو بھی سن کر کے میں اپنے متعلق کچھ فیصلہ کر سکوں گا۔ کہا کہ سفیان دیکھو، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے اور کہے حماد تم نے بڑی خدمات کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، ہم تم سے بہت خوش ہیں، بہت زیادہ تم سے خوش ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب میں لینے کے بجائے، فرشتوں کے حوالے کرنے کے بجائے، تمہارے اعمال کا جائزہ ہم نہ لیں،
تمہاری ماں کو بلاتے ہیں کہ دنیا میں تم ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو تمہاری ماں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ سفیان کا حساب کتاب اپنے بیٹے کے ساتھ تم کر لو, اور جو رزلٹ ہو ہمیں بتاؤ, تمہارے حساب کتاب اور تمہارے فیصلے کے مطابق میں تمہارے بیٹے کے ساتھ معاملہ کروں گا. اگر اللہ ہم کو یہ کہے, اتنی اجازت ہے کہ ہم تمہاری نیکیوں سے بہت خوش ہیں, اس لیے میں تمہارا حساب تمہاری ماں کے حوالے کر دیتا ہوں. اگر اللہ یہ اجازت دے گا خوش ہو کر کے, تو میں کہوں گا اللہ برائے مہربانی میرا حساب آپ خود کر لیں, میرے ماں کے حوالے نہ کریں. میرا حساب آپ لے لیں, میری ماں کے حوالے نہ کریں. اللہ فرمائیں گے, اللہ اگر فرمائے ہم دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والی تمہاری ماں سے زیادہ ہمدردی والا فیصلہ کون کرے گا؟ تو میں کہوں گا اللہ ماں بہت محبت کرتی ہے, لیکن آپ سے زیادہ ماں بھی محبت نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ برائے مہربانی ہمارا حساب خود کر لے, ماں کے حوالے نہ کرے. دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پوری کائنات انسانیت کے باپ, لوگ کہیں گے بس باپ ہی ہماری سفارش کر سکتا ہے. باپ آئے آدم کے پاس گئے, مل کر کے کیا کرنے آئے بھائی؟ بہت تنگ آ گئے ہیں حشر کے میدان سے, پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, گرمی سے تنگ آئے ہیں, مجبور ہو کر کے آپ کے پاس آئے ہیں. آپ ہم سب کے آپ باپ ہیں. آپ ذرا, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, نطفے سے پیدا نہیں کیا, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے تو آپ کے اندر روح پھونکی, ادخلک الجنہ, اور رب نے تمہیں جنت کے اندر داخل کیا, اور تمہاری بیوی بھی فوراً تمہارے جسم سے پیدا کر دیا ہے. تو آپ کا تو اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے. اس لیے ذرا اپنی اولاد کے ساتھ رحم کریں, اللہ تعالیٰ سے جا کے سفارش کہہ دیں کہ جو کچھ کرنا ہے فیصلہ کر دیں. ہم لوگ, ہمارے بیٹے بہت تنگ ہماری اولاد بڑی تنگ آ گئی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے بھائی دیکھو میرے اندر طاقت نہیں کہ میں تمہاری سفارش کروں, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں رب کے پاس جاؤں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے پہلے یہ بتاؤ تم کو ہم نے جنت میں داخل کیا تو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع تھا, تم نے کیوں کھا لیا؟ اس لیے میرے اندر ہمت نہیں کہ میں جا کر کے تمہاری شفاعت کروں. جاؤ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, فإنہ اول الرسل. میرا مشورہ ہے, ہم خیر خواہی کرتے ہیں, ہم کو چھوڑو, چلے جاؤ ہمارے بیٹے نوح علیہ السلام کے پاس. کیوں؟ وہ اول الرسل ہیں, اللہ نے ان کو سب سے پہلا نبی بنایا ہے. کیا مطلب پہلا نبی ہونے کا؟ کفر و شرک کے عام ہو جانے کے بعد کفر و شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں سب سے پہلے نبی جو آئے حضرت نوح علیہ السلام. اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا. کیا کہا جاتا؟ آدم ثانی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, بہت انہیں 950 سال تک صبر کیا ہے, قوم کے پیچھے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. آپ ان کے پاس جائیں, نوح علیہ السلام کے پاس سارے لوگ آئیں گے, آپ شفاعت کر دیں. بابا آدم نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ذرا آگے جائیں, میرے اندر ہمت نہیں کہ میں جا کر کے شفاعت کروں. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی ہے نا, لیکن یہاں تو پرواہ نہ کرنا, لے کے جائیں گے. لاکھوں کو مرید لے کر کے جا رہا ہے, سفارش کر رہا ہے, اپنی خبر نہیں ہے. حضرت آدم اور نوح سے ڈر گیا. آدم اپنی اولاد کی شفاعت نہ کر سکیں, نوح علیہ السلام انسانیت کی شفاعت نہ کریں,
اور پیر جو ہے آج سب کی شفاعت کروا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں. سمجھتے ہیں شفاعت بڑا آسان معاملہ ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے میرے بھائی آپ لوگ جائیں آگے بڑھیں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ وہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو اپنا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم کے پاس جائیں. ہمیں کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں؟ میں نے قوم کے حق میں اتنی بڑی سخت بد دعا کر دی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کہے تم شفاعت کرنے کے لیے آئے ہو، لاؤ تمہارا حساب کر دو، تم نے اتنی سخت بد دعا کیوں کر دی تھی. اس لیے آپ چلے جائیں ابراہیم کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ہے، وہ بھی معذرت کرے گی. حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت اسد کے پاس. آخر میں آیا سب یہی بہاتے رہیں گے. آخر میں بعد روایتوں میں تو حضرت ابراہیم کا نام آیا. کہیں گے سب کو چھوڑو ہمارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے پاس جاؤ. اور وہ شفاعت اگر کوئی شفاعت اس وقت کر سکتا ہے کائنات کا حشر کے میدان میں تو وہی کر سکتے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اب ذرا غور سے سنیں، بات چل رہی تھی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر کی سیاہ کو شاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کا قلم بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی کبریائی بڑائی نوٹ کرنا چاہے لکھنا چاہے تو اللہ فرماتے دوسری آیت میں سبعۃ ابحر، ابحر 7 سمندر جیسے آ جائیں، 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے اور دنیا کے سارے درختوں کا قلم ختم ہو جائے، لیکن رب کے کلمات، رب کی توحید، رب کی کبریائی مکمل نہیں ہو سکتی. یہ رب کا معاملہ ہے دوستو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے بھائی کہ ارے پہلے کیوں نہیں آئے، پہلے کیوں نہیں آئے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہی چھوڑ دیں گے، ایک لفظ کسی سے نہیں کہیں گے. اب ذرا غور سے سنیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی دوستو، اللہ کی کبریائی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب کو ان کی جگہ پر چھوڑ کر کے میں سیدھے رب کے پاس جاؤں گا. یہ بہت اہم حدیث کو یاد رکھنا عقیدے کے متعلق. آپ فرماتے میں جاؤں گا رب کے سامنے فخرست ساجدن، فخررت ساجدن، رب سے نہیں کہوں گا اللہ صاحب سارے لوگ پریشان ہیں سب کو بخش دے، نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سیدھے سجدے میں گر جاؤں گا رب کے سامنے، زبان نہیں کھولوں گا. جائیں اللہ کے بعد جاؤں گا اور پیشانی زمین پر ٹیک کر کے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دوں گا. اور اتنی حمد و ثنا کروں گا اللہ ایسے ایسے کلمات، یہی بتانا تھا، ایسی ایسی کلمات اللہ حمد و ثنا کے، کبریائی کے، اپنی بزرگی کے، اپنے بڑائی کے، اللہ ایسی ایسی کلمات ہمارے دل میں ڈالتے جائیں گے کہ ان کلمات کے ذریعے ایسے کلمات میری زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے حمد بھی نہیں کرے تھے. ساری زندگی گزر گئی تھی، ایسے کلمات میرے تصور میں بھی کبھی نہیں تھے جن کلمات کے ذریعے میں رب کی حمد و ثنا کروں گا. یہ اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ دنیا میں کوئی مخلوق، بلکہ پیارے نبی کہتے ہیں میں بھی جتنا اللہ کی حمد ہونی چاہیے کبریائی، ہمارے اندر بھی اتنے بڑائی بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے.
بہت دیر گرا رہوں گا سجدے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہوں گا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد یا محمد ارفع رأسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے. سل توڑتا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ آپ جو مانگیں گے وہ میں دوں گا. اشفع تو شفع، اگر آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے اجازت دیا اشفع تو شفع، اے نبی آپ اٹھیں، سر اٹھائیے، کیا کہتے ہیں بولیے. اگر آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت آپ قبول کریں گے. اللہ کے نبی نے شفاعت کب کیا؟ جب اللہ نے اجازت دیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ لا یتکلم وکم من ملک فی السماوات، جتنے فرشتے زمین اور آسمان میں ہیں، فرشتے ملائکۃ المقربون سے لے کر حملۃ العرش تک، جبرائیل سے لے کر کے اسرافیل تک، کسی فرشتے میں بھی طاقت نہیں کہ جب تک اللہ نہ کہے، نہ اللہ اجازت نہ دے، کسی کے حق میں وہ بھی شفاعت کے لیے زبان نہیں کھول سکتے. من ذا الذی یشفع عندہ الا، کیا مطلب؟ اللہ کی ایسی کبریائی، ایسی بڑائی، اتنا جلال، اتنا کمال، اتنا قدر، اتنی ہیبت ہے کبریائی کی کہ کوئی زبان نہیں کھول سکتا جب تک کہ اوپر والا اجازت نہ دے. اور ہمارے یہاں تو اجازت کی ضرورت نہیں، بس پیر سے ہاتھ ملایا سب کو جنت میں. اور سنا ہوگا ابھی چند سال پہلے ایک بھگوڑا، اس کا مرید مر گیا، طارق تھا، دفنایا، اس نے دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد کہتا ہے او بیٹے طارق ڈرنا نہیں، اندر تم ہو اور باہر میں ہوں تمہاری شفاعت کرنے والا. لا حول ولا قوت. سنا ہوگا بیٹے طارق ڈٹ کر کے منکر نکیر کا مقابلہ کرنا، اندر تم ہو اور قبر کے باہر میں ہوں. کس فرشتے کی طاقت ہے کہ تم سے پوچھے مر ربکا؟ یہ دہریے ہیں، یہ رب کے مقام کو نہیں پہچانتے، رب کی کبریائی کو نہیں پہچانتے. اللہ فرماتے وہ کم من ملک، آسمانوں زمینوں میں کتنے فرشتے بڑے بڑے ہیں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال، قیامت کے دن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جب تک اجازت نہ دے کوئی اصل میں شفاعت نہیں کر سکتا. تو آج مشاہدہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو کس طرح سے پامال کیا گیا. مغفرت کرنے والے، بخشوانے والے گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرک کی دعوت دے رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قدموں سے عوام کے سامنے کچل رہی ہیں. میرے بھائی یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی، اس میں بہت ساری باتیں آ بھی گئی. عقیدے کی بتانا چاہتا تھا، کسی نبی کی، کسی ولی کی زبان، کسی فرشتے کی زبان نہیں کھلتی. کیوں؟ کیا چیز مانے؟ اللہ کی کبریائی اور بڑائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہا جاتا ہے کبریائی کا معاملہ ایسا ہے، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ بارش ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو محل تھا، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ، جو معجزات تھے ان معجزات کے معجزہ کیا تھا بیٹے؟ ہر جانور کی بولی سمجھ، معجزہ تھا. اللہ اکبر، معجزہ تھا ان کا. بارش ہوئی، تالاب میں پانی بھر گیا، بارش کا موسم لگ گیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑوس میں جو تالاب تھا اس میں میڈک بیٹھے ہوئے تھے. کیا میڈک پانی میں رہتا ہے نا؟ او میڈک رات بھر بولتا رہا.
اور کہتے ہیں داؤد علیہ السلام اس دن رات کو بڑی عبادت کیے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی کبریائی اور بڑی عظمت بیان کرتے رہے. اہل علم نقل کرتے ہیں صبح حضرت داؤد علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی کہ آج ہم نے الحمدللہ اللہ سب تیرا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں آج رات میں جتنی میں نے ساری رات تیری کبریائی اور تیری بڑائی بیان کی، میں سمجھتا ہوں کائنات میں آج کسی نے تیری کبریائی ایسی بیان نہیں کی ہوگی. یہ کس کے دل و دماغ میں بات آئی؟ حضرت داؤد. کیوں؟ آج ہم سوئے کم ہیں اور اللہ کی کبریائی زیادہ بیان کی ہیں. ساری رات بہت ہم نے آج اللہ کی عبادت کی. اللہ نے وہی بھیجی داؤد تم کیا سمجھے ایک رات اپنی نیند خراب کر کے کچھ زیادہ تم نے ہماری تسبیح تحلیل اور کبریائی بیان کر دی تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑا عمل کر دکھایا آج تک؟ ہاں آج جتنا میں نے رب کی کبریائی رب کی بڑائی بیان کی ہے، آج اس رات کو سرزمین پر کسی نے ایسی کبریائی بیان نہیں کی ہوگی. حضرت داؤد اللہ نے پوچھا تو داؤد نے کہا اللہ تعالیٰ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بیوی بھی سوئی تھی، بچے بھی سوئے تھے، پڑوسی بھی سوئے تھے، باڈی گارڈ بھی سوئے ہوئے تھے، یہ بھی سب سوئے تھے اور میں جگ کر کے عبادت کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آج مجھ سے آپ کی کبریائی اور بڑائی کسی نے بیان نہیں کیا. اللہ نے فرمایا داؤد ٹھیک ہے، یہ میڈک جب تو آئے رات کو باہر سے آئے اپنے گھر میں کھائے پیے تو یہ میڈک بول رہا تھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہاں. کہا صبح اٹھے جب بھی بول رہا تھا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اچھا رات میں جب تم ہری نیند کھلتی بول رہا تھا؟ کہا اللہ تو پانی میڈک پانی پا گیا ساری رات بولتا رہا آواز لگاتا رہا. کہا آواز نہیں لگا رہا تھا داؤد، وہ ساری رات جب سے تم آئے تم سے پہلے سے اور تم اٹھ گئے اور تمہارے بعد بھی جو آواز نکالا تھا وہ میری تسبیح اور کبریائی بیان کر رہا تھا. داؤد کبھی یہ نہ کہنا ہم سے زیادہ اللہ کی کبریائی کوئی نہیں بیان کرتا. تم استنجا کے لیے گئے، سوئے، کھائے پیے، آرام کیے، آئے گئے، لیکن جب سے تم آئے ہو تم سے پہلے سے میڈک بول رہا تھا اور تم ساری عبادت کر کے فارغ ہو گئے، ابھی بھی میڈک بول رہا ہے، میری وہ کبریائی بیان کر رہا ہے. گویا کہ جتنی بڑی کبریائی اس میڈک نے بیان کیا ہے تم اتنی بڑائی ہماری نہیں بیان کر سکے. میرے بھائیو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد نہ بیان کر رہی ہو، رب کی کبریائی نہ بیان کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. سورہ اسراء کی آیت اللہ فرماتے ہیں تم کو سمجھ میں نہیں آتا ان کی بولی کیا بول رہے ہیں، تم تو غصہ آتے کوا بولا میری نیند خراب ہو گئی، بلی آواز لگائی میری نیند خراب ہو گئی. تمہیں تو اپنی نیند کی فکر پڑی ہے. لا تفقهون تسبیحهم انه كان حلیما غفورا. کائنات میں کوئی مخلوق، کوئی جانور، کوئی چرند و پرند ایسی نہیں ہے جو رب کی کبریائی بیان نہ کر رہی ہو. اسی لیے میرے بھائیوں قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی کبریائی. سب سے بڑی کبریائی کیا چیز ہے؟ یقین ہو اس بات کا پر اعتقاد ہو کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک معبود ہے. پوری کائنات کی ساری مخلوقات اس کے کیا ہے؟ عبادت گزار ہے. ساری کائنات عبد ہے. ساری کائنات کیا ہے؟ عبد ہے اور معبود سے وحدہ لا شریک. اللہ رب العالمین کے علاوہ
کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر قسم کی عبادت، چاہے قولی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، عملی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، لسانی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک. کیوں؟ کبریائی صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورت بڑی مشہور ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے لوگو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، ایک دو عبارت، ایک ہے الکبریاء لہو، کیا ہے؟ الکبریاء لہو، اور ایک ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاء. دونوں بڑا فرق ہے دوستو، یاد رکھو. ایک ہے عربی میں الکبریاء لہو، بڑائی اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ لہو پہلے کے بجائے بات اگر پہلے کر دیا گیا، کیا کر دیا گیا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاء. تب ترجمہ کیا ہوگا؟ صرف اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کبریائی نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی اور اپنے اندر کبریائی سمجھتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کبر اور غرور اور گھمنڈ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک چیز پسند نہیں ہے دوستو، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے لوگو اللہ ہی تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو کبریائی حاصل نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف آپ کی ہم کرتے ہیں اور مدد بھی صرف ہم آپ سے مانگتے ہیں. ایسے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کسی اور کو کبریائی حاصل نہیں ہے. آگے اسی لیے دوستو، اگر کبریائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی انسان کبریائی کا یہ حق فریدہ جو عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو، جنات کو پیدا کیا ہے. اور ہمارے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، تفسیر ثناء میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں. چاند سورج اور ستارے ہے ضیا کے واسطے، لیل آتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. انسان اب تو اس کو کہتے ہیں جو عبادت کرے، رب کے سامنے گردن جھکائے، اس کو کہا جاتا ہے عبد. اور ایک ہی ذات ہے جس کو کبریائی حاصل ہے، اسی لیے پوری کائنات کو پیشانی بھی ٹیکنا اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے دوستو، قرآن حدیث کی روشنی میں اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انسانی عبد کے دائرے سے نکال دیا. کس سے نکال دیا؟ اب عبد نہیں رہ گیا. کیوں؟ عبد تو ہے جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی اللہ کی کبریائی کو پامال کیا اور غیروں کی عبادت کرنے لگا تو اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس نے اللہ کی کبریائی جانوروں کو دے دیا، مردوں کو دے دیا، قبروں کو دے دیا، چادروں کو دے دیا، کالے دھاگے کو دے دیا،
اور اس کالے کڑے کو دے دیا. اس نے تو ساری کبریائی ان کو دے دیا. یہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ اولئک کالانعام. اللہ کے جانوروں کے مانندے، بلکہ جانور سے بھی یہ بدتر ہیں. دوستو کیوں میرے بھائی؟ جب انسان اللہ کی کبریائی جو سب سے بڑا مدار ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت، جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو یاد ہوگی، یاد ہے والعادیات ضبحا، یاد ہے دوستوں؟ یاد ہے نا؟ نہیں ہوگا تو سنتے ہوں گے. کتنی آیات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. کتنی قسمیں کھائی؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ. کتنی قسمیں کھائی؟ یہ کون ہے؟ یہ گھوڑا ہے. 5 قسمیں اللہ نے کس کی کھائی؟ گھوڑے کی. اس کی مرضی جس کو چاہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں تو قسم کس کی کھائے؟ جب قسم کھاتا ہے تو کسی مخلوق کی ختم کھاتا ہے. ہمارے لیے جائز نہیں. کیوں؟ ہمارے نزدیک کبریائی اللہ تعالیٰ کو تو قسم بھی اسی کی کھانی چاہیے. اللہ نے 5 مرتبہ قسم کھائی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. اللہ فرماتا 5 قسم گھوڑے. یہ جہاد جنگی گھوڑے ہیں، گھوڑا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو ادھر دشمن کی تلواریں چلتی رہتی ہیں، چل رہی ہیں، اور مجاہد نے اپنے گھوڑے کو للکارا یا کوئی اپنے گھوڑے کو للکارا اور بیٹھا، اور اس جہاں تلواریں چل رہی ہو، گردنیں کٹ کے نکل رہی ہو، یا کہیں بھاگنا ہو، چاہے رات ہو یا دن ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، تھکا ہو یا مادہ، آقا جب اپنے گھوڑے کو للکارتا ہے تو گھوڑا کہتا ہے آقا نہیں آج میں بہت تھکا ہوں. کیا خیال ہے؟ کبھی سنا؟ ارے پتہ نہیں ہے. آدمی گدھے کو صبح سے شام تک، کھچر ہے نا، ارے نہیں سمجھتے ہوں گے، کرناٹک کی آندھرا ہے. بندی جانتے ہیں؟ بیل گاڑی، ہاں بیل گاڑی جانتے ہیں نا، بندی. اللہ اکبر. خود بھی سامان بھی لادا، گرمی ہو سردی ہو کیچڑ ہو پانی ہو روڈ خراب ہو اونچ نیچ ہو، لیکن بندی چلانے والا سامان لاتا ہے اور بیل بیچارہ کبھی انکار نہیں کرتا. آقا آج نہیں، ہم ریسٹ ڈے ہم منائیں گے نہیں. اور اگر کہتا نہیں جاؤں گے ڈنڈے سے مارتا ہے. کتنا بھی تھکا مادا بیل ہو لیکن کبھی آقا کی بات کو ٹھکراتا. دیکھا ہوگا بیل، اب تو ٹریکٹر یا پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے، بڑا بلڈوزر نہیں، چونکہ زمانہ کس کا ہے؟ بلڈوزر کا. سمجھ گئے نا؟ یہاں تک کہ بلڈوزر بابا بھی بن گیا. معاملہ ہے ٹریکٹر کا ہے جو کسان استعمال کرتا ہے. اس سے پہلے بیل تھے. صبح سے شام تک کسان ہل میں چلا رہا ہے، ہل میں پکڑ کے دباتا تھا. بیل بیچارے طاقت لگائی لیکن کبھی بیل بھاگتا نہیں. کیوں؟ آقا کا کھاتے ہیں تو آقا کی غلامی بھی بجانی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ڈنڈے مار مار کر کے آقا مارتا بھی ہے لیکن بیل بیچارہ ایک دن بھی انکار نہیں کرتا. ایسے 5 گھوڑے ہیں. آقا جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے لے جاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا.
اللہ نے فرمایا گھوڑے پالنے والوں، بیل گاڑی چلانے والوں، اور اے جانوروں، اونٹ و خچر گھوڑے کو استعمال کرنے والوں، اگر رب کی کبریائی سیکھنا ہے تو اپنے جانوروں سے تم سیکھ لو۔ تمہارا جانور تمہارا کھاتا ہے، تم نے نہ اس کو پیدا کیا ہے، پیدا نہیں کیا، بیمار ہو تو شفا نہیں، پیدا اللہ نے دیا ہے، بس تم اس کو کیا کرتے ہو؟ صبح شام چارہ کھلاتے ہو، نہ تم اس کے خالق ہو، نہ مالک ہو، نہ رازق ہو، نہ شافی ہو، سب کچھ تو اللہ دیتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اے میرے بندو، ان جانوروں کو استعمال کرنے کے لیے تمہارے خاطر اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، یہ سواری کرتے ہو، جوڑتے ہو، باغ برداری کرتے ہو۔ یہ تو کبھی نہیں انکار کرتا، حالانکہ پیدا بھی اوپر والے نے کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے، جان اس نے دیا ہے، صحت اس نے دیا ہے، تم صرف چارہ ڈال دیتے ہو، لیکن 24 گھنٹے تمہارا وفادار۔ لیکن ان الانسان لربہ لکنود، یہ جانوروں کو استعمال کرنے والا انسان ایک بڑا ناشکرا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جانوروں سے رب کی کبریائی، رب کی کبریائی کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو؟ اپنے جانوروں سے۔ ان الانسان لربہ لکنود، جانور تو اپنے آقا کا شکر گزار ہے، لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، بیوی دی، بچی دیا، مال دیا، دولت دیا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، یہ ایسا بدبخت ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ناشکرا تیار نہیں ہے۔ کم سے کم اپنے گدھے سے سیکھو رب کی کبریائی، اپنے بیل سے سیکھو، اپنے جانور سے سیکھو۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک، اپنے کردار سے گواہی بھی دے رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس جو کبریائی کے معتقد تھے، اللہ اکبر، ہمارے علماء مشائخ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ لمبا قیام کر کرتے تورمت قدمہ، آپ کے دونوں قدموں میں کیا آ جاتا تھا؟ ہے نا، رم آ جاتا، کبھی پھٹ جاتا، حضرت عائشہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ دیکھا عائشہ پریشان، ایک بیوی اپنے شوہر کو، وہ بھی حضرت عائشہ جیسے نبی جیسا شوہر، اس کے اس قدمے کو، رم کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو دیکھا نہ گیا۔ کچھ صحابہ کرام بھی تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنی رات بھر عبادت کرتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں کہ جس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، اے ہمیں نصیحت سمجھانے والوں، جب رب نے ہمارے پاس ساتھ اتنا احسان کیا کہ میرے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر رکھا ہے، تو کیا میں رات تہجد کی نماز پڑھ کر کے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ پڑھوں تہجد کی نماز پڑھ کر کے؟ اللہ اکبر۔ پتہ چلا دوستو، یہ نماز، یہی توحید کی، یہی عبادت کا سب سے پہلا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی سے شروع کیا، الحمدللہ رب کی کبریائی سے، غیر المغضوب تک پڑھا آپ نے، والضالین تک، پھر چلے آپ نے پڑھنا قل هو اللہ للہ ما فی السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض۔ پوری نماز تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی شکل ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کبریائی، اور کہتے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، ایک کبریائی کرنا،
لیکن مشکل ہے 17 سجدے تو کس کے 17 نہیں 17 رکعت میں 14 سے کتنے سوتے سو بھائی 14 سجدے تو کہا کبریائی کا جانے لگا تو مسجد کے گیٹ پر درگاہ تھی لمبا سجدہ وہاں بھی کر کے گیا کیا کیا کون سی کبریائی باقی رکھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور وہاں عبادت مردوں کی بھی ہو رہی ہے اور آپ کے قریب تو ماشاء اللہ ایک گیسو دراز دوسرے بلی شاہ تیسرے طوطے شاہ کیا خیال ہے کہ نہیں ہے کبھی گئے تھے ایک گیسو دراز بابا گیسو دراز آگے بڑھے تو طوطے شاہ اور آگے بڑھے تو بلی شاہ یار کون سی کبریائی تم نے کیا طوطے اور بلی کی عبادت کر کے بچہ بات نہ کرے بات کرنے میں دیری ہو تو اللہ فرماتے ہیں بولنے کی طاقت زمین زبان میں تو ہم نے پیدا کی تو وہاں رات کو شکر میٹھا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں اور بچہ چاٹتا ہے تو میٹھا لگتا ہے کہتے ہیں ہاں جو ان کی دھول چاٹ لیا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے کون سی کبریائی ہم مسلمانوں نے کی ایاک نعبد و ایاک نستعین 14 سجدے ادھر اور لمبا بڑا سجدہ وہاں جاتے ہوئے پھر اس کے بعد مسجد میں آیا تو ریورس گیئر نہیں اور وہاں سجدہ کیا تو ریورس گیئر کیوں اللہ کی طرف پیٹھ کریں گے تو چلے گا لیکن بابا کی طرف پیٹھ کر دیں گے تو توہین ہو جائے گی ساری کبریائی تو نیچے والوں کو تم نے دے دیا دوستو اوپر والی کی کون سی کبریائی آپ نے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دوستو اللہ اکبر پوری نماز ایک کس کی علامت ہے دوستو کبریائی کی اقم الصلاۃ لذکری نماز شکر گزاری ہے نماز شکر گزاری کی شکل ہے ذکر الہی کی شکل ہے اور دوستو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی کبریائی والا جو عمل ہے وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے اللہ نے فرمایا ان والعادیات ضبحا پڑھتے جائیں آگے ان الانسان لربہ لکنود یہ جانور تو اپنے آقا کا وفادار ہے لیکن یہ بندہ جو ہے اللہ کا اپنے رب کا نمک حرام اور غدار ہے رب کا نمک حرام ہے ناشکرا ہے غدار ہے اولئک کالانعام بل هم اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذَاكَ لَشَهِيدٌ اور اپنے عمل سے گواہی بھی دے رہا ہے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے عمل ہمیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی لیے قرآن پاک کے اندر ذرا غور کریں میرے بھائیوں سورہ سبا کی آیت جب ملکہ سبا کے پاس سلیمان علیہ السلام نے اپنا ہدہد بھیجا یاد ہے نا ہدہد کیا کہتے ہیں یہاں کچھ کا نام ہے یہاں کیا ہدہد چلو ماشاءاللہ سب قرآن کی زبان ہے ہدہد پرندہ جب پلٹ کر کے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا شکایت کیا اللہ کے نبی آپ تو یہاں مدے سے بیٹھی میں نے وہاں ملکہ سبا کو دیکھا وہاں عرش عظیم عرش بہت بڑا ہے لیکن سب سے بڑی حیرت کی چیز ہے وہ انسان ہو کر کے سورج اور چاند کا سجدہ کرتے ہیں کتنے بے ایمان ہیں جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا اس کی کبریائی اور عبادت کرنے کے بجائے وہ سجدہ کس کا کرتے ہیں پتا چلا جانوروں کو بھی غیر اللہ کا سجدہ غیر اللہ کی کبریائی گوارا میرے بھائیوں کہا جاتا ہے انسان دنیا کو مسخر کر رہا ہے ماشاءاللہ ایک موبائل اٹھائے پوری دنیا اس کے اندر انسانوں نے بھر دیا
لیکن کیا فائدہ جب اپنے خالق کو نہ پہچان سکا، خالق کو نہ پہچان، رب کی کبریائی نہ کر سکا۔ ذرا غور کریں، اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، خبردار دنیا کے اندر عبادت کس کی ہو رہی، کبریائی کس کو دی گئی؟ جس سے تھوڑا سا فائدہ پہنچے اسی کو کبریائی دے دی گئی۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا، جس کو سے تھوڑا سا فائدہ پہنچے اسی کو کیا دے دی جاتی ہے؟ کبریائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خبردار سورج و چاند سے فائدہ اٹھاؤ، وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو اس لیے جس سے فائدہ اٹھاتے ہو اس پر رب کا شکر ادا کرو، لیکن اس کی عبادت نہیں کرنا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی سجدہ کرنے کے بجائے سجدہ صرف کس کا کرو؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کبریائی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو کبریائی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور کائنات کی ساری مخلوقات كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کبریائی اور عبادت صرف کس کی کرتی ہے؟ افسوس کی بات ہے کائنات کی ساری چیزیں، گھوڑے سے لے کر کے کتے تک، ایک کتوں کا زمانہ ہے نا بھائی، ہے نا کتوں کا زمانہ ہو نہیں؟ بچہ ہے تو اس کے لیے گھر میں خادمہ رکھی جائے بچے کی، اور کتا ہے تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا ہے، ایک کتوں کا زمانہ ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ کو چھوڑے، اللہ کی کبریائی کو چھوڑے تو کتے کی کبریائی اولاد پر بڑھا دیا تو نے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو چھوڑنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کبریائی چھوڑ دینے کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن ثم رددناہ اسفل، پھر سب سے ذلیل مخلوق ہم بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ سوچیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات کی ساری چیزیں سجدہ کس کی کرتی ہیں؟ عبادت، قانت کہتے ہیں عبادت کی، وَالْقَانِتِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ وَمَن يَقْنُتْ، قنوت کے معنی آتے ہیں اللہ کی عبادت کی پابندی کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ارشاد کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یہ ساری مخلوقات، ساتوں زمینوں اور آسمان کی ساری مخلوقات یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بندگی کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے تو کون؟ انسان اور جنات۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں تک کہ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اے لوگوں سارے چرند اور پرند جو ہیں یہ بھی تکلیف میں کس کی طرف رجوع کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، یہ اڑنے والے پرندے، اڑنے والے پرندے، یہ پرندے جو ہیں اللہ نے فرمایا یہ بھی رب کی کبریائی کے قائل ہیں، کہ کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ ہاں، سارے پرندے کس کی طرف رجوع کرتی ہیں؟ کس کی طرف بھائی؟ اور انسان کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ ایک صاحب الہ آباد سے بیٹھے ہمارے ساتھ، ہماری سیٹ تھی دلی کی، پریاگراج میں بیٹھے ہوئے اور سامنے ماشاءاللہ اور فیملی نقاب پوش بھی ہیں، داڑھی بھی لمبی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سمجھ گئے نا، اور بڑی والی ماشاءاللہ
تعویذ بھی زیورات تو کم ہے عورتوں کے گلے میں، لیکن تعویذیں کچھ زیادہ ہیں۔ نماز کی پڑھنے کی باری آئی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، بالکل سامنے سیٹ تھی، ان میں سے ایک بھی نماز نہ پڑھا، عشاء کی پڑھی نماز نہ پڑھا، کسی نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر۔ تو آخر میں نے پوچھا آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، آدھا ڈبہ بھرا پڑا ہے، نہیں۔ کہا نہیں تم لوگ اجمیر جا رہے ہیں نا۔ کہاں جا رہے؟ تم نے کیا مطلب؟ نہیں اب تو بابا کی ذمہ داری ہم لوگ جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو اجمیر جائے اس کے لیے نماز، اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، تو آپ ذرا غور کریں، اللہ فرماتے ہیں ہر مخلوقات کس کی طرف رجوع کرتی ہے؟ ہمیشہ تسبیح، تہلیل، عبادت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن بس یہ انسان جو ہے رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس نافرمانی سے بچائے۔ اور ایک باتیں بتا کر کے ہم اور ختم کرتے ہیں۔ اب آئیے عبادت دیکھیں، اللہ کی کبریائی۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، کون سی آیت یاد ہے کسی کو؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اور امام ابن حبان ہے، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دستور کیا تھا؟ اذا افصح الغلام، اللہ کے نبی علیہ السلام اور اس کے بعد صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ کان اذا افصح الغلام، جب بچہ یا بچی بات کرنے لگتا، بات کرنا شروع کرتا، تو پیارے نبی اور صحابہ کرام اپنی اولاد کو کیا یاد دلاتے تھے؟ یہی سورۃ اسراء کی آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلْ، یہ آیت حفظ کراتے بچوں کو اور یہاں بڑوں کو بھی نہیں یاد ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیں الحمد، کیا ترجمہ ہوتا ہے الحمدللہ کا؟ ہاں چلیں، اور کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ ہاں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی بھی حمد نہیں کی جاتی۔ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہم آپ کی حمد کریں وہ بھی نہ جائے، ایک کبریائی کے منافی، ہم ان کی حمد کریں وہ بھی کیوں؟ اللہ کا الحمدللہ۔ وقل، اے نبی آپ پڑھیے اور کہیے الحمدللہ، حمد پوری، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ، غور سے سننا، کائنات میں اللہ کے علاوہ حمد کا کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہماری حمد کریں، ان کی کریں، تو یہ بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حمد صرف کس کی ہونی چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیوں؟ حمد کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں، حمد کہتے ہیں اللہ کی کبریائی۔ پوری کائنات میں رب کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو حمد کا مستحق ہو۔ کیوں؟ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں، اب غور سے سنیں، نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ حمد کہتے ہیں آپ جب بھی کسی کی تعریف کریں گے تو اس کی کسی خوبی کی بنا پر، یہی ہوتا ہے نا؟ جب بھی آپ کسی مخلوق کی یا کسی کی تعریف کریں گے تو تعریف کریں گے کسی خوبی کی وجہ سے، کسی کے حسن کو۔ گلاب کے پھول کو ذرا دیکھیں، ہر انسان جب گزرتا ہے تو کھڑے ہو کر کے توڑ بھی لیتا ہے، کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، تو یہ زمانہ یہ ہے کس کا؟
پتہ نہیں سیلفی کی کیا کرتے ہیں، ہاں وہ تو گھس ہی جائے گا اس میں، سیلفی پھر اس کو عام کر رہا ہے۔ اب آپ گلاب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی خوبصورتی کی، لیکن آپ گلاب کی تعریف کریں، حمد کریں، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ حمد کہتے ہیں، غور سے سننا، اور گلاب کے پھول کو سامنے رکھیں کہ حمد کہتے ہیں جس ذات کی، جس چیز کی آپ حمد کر رہے ہیں کسی چیز کی بنا پر، جس وجہ سے وہ چیز اس کی اپنی ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ فرق محسوس ہوا؟ الحمدللہ رب، ساری حمد صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ حمد کا ایک ذرہ برابر حصہ اللہ کے روا کوئی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حمد کہتے ہیں جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس خوبی کی بنا پر وہ ساری خوبیاں کمال اس کی اپنی ذاتی ہوں۔ مولانا صاحب کے تقریر کے بڑی آپ نے حمد کر دی، مولوی صاحب کو تقریر کرنے کا، قاری صاحب کو اچھی قرات کرنے کا ان کا اپنا عمل نہیں، کس نے دیا ہے؟ بلکہ کیا اللہ نے زبان دی ہے، آدمی کی اپنی نہیں۔ گلاب کے پھول کی حمد کریں تو گلاب کے اندر خوبصورتی کس نے پیدا کیا ہے؟ سب خریدی ہیں، سب کسی اور کی ہیں۔ اور حمد اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز پر اس کی تعریف کریں وہ چیز اس کی اپنی ذاتی ہو۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہمارا رب ہے جس کی ساری چیزیں اپنی ہیں۔ کمال، جمال، قدرت، علم، جتنی چیز ایک عالم کے پاس بڑا علم ہو، لیکن اللہ علم دیتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، لیکن اللہ تعالی کا علم جو ہے اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا۔ اب جتنی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، ہر صفت باری تعالیٰ اب اپنی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم ایسے دبئی جا رہے تھے، ٹیکسی کے انتظار میں تھے تو ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، ملا، ہاں حضور حضور حضور، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا بڑی زبردست پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ جنت میں گھومنے کے لیے نکلا۔ کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنے؟ ڈاکٹر نے کہا ہوگا واکنگ کریں صبح۔ ظالم، تم نے خالق کو مخلوق بنایا، کتنا بڑا شرک! اللہ اکبر۔ گیا اور غوث آدم کو ساتھ لے کے گیا، کہ چلیں میں اکیلے نہیں، آپ بھی چلیں۔ کسی وہابی نے کیلا کھا کر کے جنت میں پھینک دیا تھا۔ کیا کیا؟ بے ادب تھا، پھینک دیا تھا۔ اللہ کا پیر پڑ گیا کیلے پر، ایسا پھسلا اللہ گرنے لگا، خواجہ نے پکڑ کے داں پکڑ لیا۔ دستگیر یعنی ہاتھ کو پکڑ لینے والا۔ کبھی سوچا تم نے کتنا بڑا شرک موجود ہے؟ اللہ ساری کبریائی تم نے غوث کو دیا، اتنا بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ساتوں زمین اور آسمان کو اللہ قائم کیا ہے، اور اللہ گرنے لگا تو غوث نے گویا غوث اثر ہو گئے، اور اللہ جو ہے ان کے اللہ اکبر، سوچو گرنے لگے تو غوث نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت اللہ نے فرمایا تمہارا لقب پڑ گیا غوث آدم دستگیر۔ دستگیر یعنی گرتے ہوئے لوگ کا ہاتھ اللہ اکبر جھوم جھوم کر کے پڑھا جائے اور ایک کرامتیں بیان کی جائے اور اتنا بڑا کفریہ شرکیہ جملہ ہو، دستگیر دستگیر دستگیر۔ کیوں؟ ساری کبریائی اللہ تعالیٰ کے چھین کے اس کو دے دیا تم نے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ساتھ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، جس کی ساری صفات، ساری خوبیاں اپنی
ذاتی ہے، کسی کی دی بھی نہیں. اسی لیے ہر قسم کے حمد کا مستحق صرف کون ہوتا ہے؟ کوئی زندہ مردہ حمد کا نہیں مستحق. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، ساری حمد، ساری کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. کائنات میں کبریائی کا کوئی مستحق اور حمد کا نہیں ہو سکتا. لیکن اب کہیں بھائی ہم تو کسی قاری کی طرف تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں اس کو مدح کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حمد نہیں، اس کو مدح. میم دال ہاں. حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور مدح کسی کے اندر کوئی کمال دیکھیں آپ اس کی تعریف کریں تو اس عقیدے کے کہ ہاں اس کے مدح کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر جو بھی کمال ہے سب کس کا دیا ہوا ہے؟ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی. حمد اور مدح الحمدللہ رب العالمین. پھر اسی لیے ایک آخری حدیث بیان کر کے ختم کر دیتے ہیں بات کو. بات صاحب نکلتی گئی، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کچھ پتا بھی نہیں تھا. مجھے تو راستے پتا کیا موضوع ہے آج کا. انہوں نے بتایا میرے خیال سے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ الکبریاء ردائی. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ الکبریاء ردائی. بڑا عزیز سمجھ. الکبریاء ردائی، یہ کبریائی سمجھو میرا چادر ہے، میری شال ہے. اللہ تشبیہ دیا. کیا دیا؟ سمجھانے کے لیے. الکبریاء ردائی، جیسے کیا کہتے ہیں؟ ارے جھوٹ قرآن کی تلاوت کرنا تو ان کا اوڑھنا اور یہی بولتے ہیں نا. ویسے اللہ ماشاء اللہ کشمیری شال کا اللہ محتاج نہیں ہے، ایک تشبیہ دے رہا ہے. الکبریاء ردائی، اے لوگوں کبریائی اور بڑائی سمجھ لو میرے یہ کیا ہے؟ شال ہے، چادر ہے. والعز ازاری، اور عزت کا مالک یہ عزت جو ہے اللہ. وتعز من تشاء وتذل، عزت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. کبریائی کا بھی مالک وہی ہے اور عزت کے بھی مالک وہی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اس لیے اللہ کا ایک نام ہے عزیز. کیا نام ہے؟ عزیز. دوستو الکبریاء ردائی، اے لوگوں کبریائی میری چادر ہے. والعز ازاری، اور عزت میری ازار ہے، سمجھو میری لنگی ہے. کیا میری؟ ازار. ازار کس کو کہتے معلوم ہے؟ ایک اوپر سے جو پہنتے ہو عربی میں اس کو قمیص کہا جاتا ہے، اور نیچے جو پہنتے ہیں چاہے شلوار ہو، پینٹ ہو یا لنگی ہو، لنگی ہوتی ہی نا، سب کو کیا کہا جائے گا؟ ادھر نیچے والے کو ازار، اوپر والے کو قمیص. اللہ اکبر. العز الکبریاء ردائی، کبریائی میری ازار ہے، شال ہے. والعز ازاری، اور یہ ہے عزت ہماری لنگی ہے. پھر اللہ نے کیا بولا؟ فَمَن يُنَازِعُنِي، اگر کوئی میری چادر چھینے گا. اللہ اکبر. کہو تو سنو. فَمَن يُنَازِعُنِي، اگر کوئی شخص مجھ سے میری چادر چھیننے گا اور میری چادر کسی اور کو دینا چاہے، ایک ہے اپنے لیے چھینے اور دوسرے چھین کر کے کسی اور کو دے، قسم تو ہوں تو اس کو ہم تباہ اور برباد کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ ایک مثال دیں. حیدرآباد میں ٹائم، ہاں سکندرآباد کا نام سنا ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں سکندرآباد میں ایک ہول سیل کی کپڑے کی دکان، اور دکان کے مالک تھے نادر کے لوگ. کیا آج سے تقریباً 50-60 سال سمجھے، یا کم سے کم 55 سال پرانا واقعہ. اور بڑی العزت الکبریاء ردائی، اے لوگوں یہ چادر جو ہے وہ میری کبریائی اور بڑائی ہماری چادر ہے. والعز ازاری، اور عزت یہ میری کیا ہے؟ لنگی. ایک مثال دے تو بات سمجھ میں آ جائے. وہ بیچارے 27ویں شب کو عید منانے کے لیے نادر گئے. جانے لگے
تو بارش کا موسم، سردی کا موسم تھا، بارش تھی. ایک مسجد قمرالدین محلہ ہتائی، مٹی کا شیر وہاں کا واقعہ ہے. مدینہ یونیورسٹی جانے کے پہلے وہاں ہم رہتے، تب یہ بات تھا. اللہ اکبر. تو وہ ماشاءاللہ عید کے لیے نئی سردی سے بچنے کے لیے نئی سال لے کے گئے اور جوتا بھی لے کے گئے تھے. تو سوچا آج 27ویں شب ہے، وہ عید ہی ہے نا، تو نیا جوتا لیے اور لے کے گئے. چونکہ شیخ صاحب حیدرآباد سکندرآباد سے آئے تھے ماشاءاللہ، تو اتار کے رکھ دیا. سمجھ رہے نا؟ شال کو پکڑا، موڑا پکڑنے کے سارا بچہ ہے. تو اب یہ خود کس کے پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ سوچتے ہیں کہ جوتا چور شال چوری کرنے کے لیے آیا. شال وہ تو بیچارہ نمازی ہے، سوچتا ہے کہ کسی بھی صورت شیخ صاحب آ جائے پیچھے تاکہ میں سب بنا لوں. اور شیخ صاحب کہتے ہیں ظالم میرا ہی پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ ایسا میں جوتا لے گیا اور ابھی میری شال بھی گر رہا ہے. اب سوچتے ہیں کہ اگر میں چھوڑ دیا تو شال لے کے بھگ جائے گا، اور پیچھے جا کر خود پکڑ کر کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کون میری شال؟ جوتا جس نے جو میری شال چورا رہا تھا وہی میرا جوتا بھی لے گیا ہوگا. ارے بھائی میں شال نہیں چورا رہا تھا، میں آپ کو اشارہ کر رہا تھا پیچھے آ گیا تھا. یہ ہے چادر کی قیمت. دیکھا رب کی چادر جو چھینو گے تو کیا اثر ہوگا تمہارا. انسان کی چادر چھیننے کا انجام تھپڑ مارتا ہے، اور تو نے رب کی چادر چھینی. کہیں ولیوں کو دیا، پیروں کو دیا، ملحدوں کو دیا، نام نہاد دین کے لٹیروں کو دیا. ساری کبریائی اللہ کے گھر میں سیدھے آئے، قبر دور سے نظر آئے تو کبریائی کے نام مسجد کے سامنے تو تازیہ کے گانے باجے ہوں گے. لیکن اگر جانے لگے 1 کلومیٹر پہلے اتر جائیں گے پیدل. کیوں بھائی؟ اگر سواری سے گئے حضرت کی بے ادبی ہوئی تو ہماری گاڑی سمیت کیا کرے زمین میں. کبریائی کہاں دیے، امت کبریائی کہاں لے کے چلی گئی. اللہ کا فرمان قسم تو اگر میری چادر تم خود لو یا میری چادر چھین کے کسی اور کو دو گے تو کبریائی کی چادر چھیننے والوں ہم تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کریں گے، اور دنیا میں تمہیں نیست ٹکڑے کر دیں گے. ایک ہی قوم تھی کلمہ پڑھنے والوں کی جو کبریائی اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے. اب انہوں نے بھی 80% ساری اللہ کی کبریائی کس کو دے دیا؟ نیچے. اللہ اکبر تو کہیں گے، لیکن ساری کبریائی غیروں کو دیا. اور دوسری چیز کیا ہے دوستو؟ دعا کرو کہ ہم سارے مسلمانوں کو اللہ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن اللہ کی کبریائی پتہ نہیں چادریں کہاں جا رہی ہماری. اللہ اکبر. دوسری چیز کیا ہے؟ والعزت. ازار کس کی عزت ہے؟ میری عزت. ازار میری عزت ہے. سنن ترمذی، شمائل ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک صحابی آگے گزر رہے تھے. ان کی لنگی ذرا لمبی تھی، ذرا غور سے سنو. ان کی لنگی ذرا لمبی تھی، ٹخنے کے نیچے زمین پر رگڑ رہی تھی. نبی علیہ السلام پیچھے سے آ رہے تھے، ان کی لنگی میں ہاتھ لگا دیا. کسی کی لنگی چھین کر کے دیکھو کیا حشر تمہارا کرتا ہے. جوتے چپل سب کھینچ کے مارے گا. کسی کی عزت لوٹتے ہو. اللہ والعزت ازاری. لوگوں عزت میری ازار ہے، میری ازار جو چھینے گا ہم دنیا میں اسے ذلیل اور خوار کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے نیچے سے اٹھائی، بڑا غصہ آ گیا صحابی کو، میری لنگی میں کس نے ہاتھ لگا دیا. اور قریب تھا کہ ایسے مارتے
لیکن پلٹ کر کے دیکھ کر کہتے کانپ گیا فیضا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے میری ازار میں ہاتھ لگا دیا۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ارفع ازارک فانہ انقی واتقی وابقی، یہ عزت ہے، کسی ادار میں ہاتھ لگا کر کے دیکھو اللہ کی عزت کہاں کہاں بات دیا تم نے، نہ کبریائی اللہ کی باقی رکھی، نہ عزت اللہ کی باقی رکھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دیکھو ازار اٹھا لو 3 فائدے ہوں گے، کتنے؟ لیکن پہلے تو ماشاءاللہ، اب تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ماشاءاللہ، پہلے جب لوگوں نے ٹکنے کے نیچے لکھنا شروع کیا، پہننا شروع کیا تو سارے مونا تقریر کر کر کے تھک گئے، لیکن کوئی ایک آدمی اپنی ادار اوپر اٹھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذرا یاد رکھنا، نہیں رہا تھا تو بلکہ یاد ہوگا یہاں تو مسجد بنی نہیں تھی، پر پہلے یہاں سے پرانے لوگ سوچتے ہوں گے، بہت سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے تھے بیچارے امامت کرتے، ہم اہل حدیث مسجد کی بات آ رہے ہیں تو باقاعدہ صلاۃ اقامت ہو جانے کے بعد مقتدی کی طرف بھائیوں مل کے کھڑے ہو جائیں، بیچ میں خالی جگہ نہ رکھیں اور اپنی پینٹ دا اوپر اٹھا کے ٹخنے کھول لیں۔ سنا ہوگا ماشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ پھر سارے علماء تنگ نہیں، اگر تکبر کے ساتھ لٹکائے تو حرام ہے، اگر تکبر نہ ہو تو اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا تکبر ہے تبھی تو تم نے لٹکایا ہے، تکبر نہ ہوتا، تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کیا ٹھکرا دیں، وہی اسی کیا الکبر ما بتا الکبر بطر الحق، اللہ کہتا ہے ان من الخیلاء، اس کا لٹکانا ہی اس بات کی نشان ہے کہ دل میں کیا ہے؟ کبر ہے۔ نہیں، لیکن ایک کرکٹ کھلاڑی یا فلم اسٹار آ گیا تھرڈ فور یہاں تک کے لیے بغیر کسی مولوی کے، مولوی کہتا تھا 1 انچ اوپر کر کے ٹخنے کھول لو، لیکن فلم اسٹار کہے کہ بغیر دعوت دیے اس شیطان کمبخت 2 پیر کے جانور کی تکلیف میں جہاں تک آ گیا۔ کیا خیال ہے کس کی اتباع کیا؟ یہ نبی کی اتباع، نبی کی سنت کو قبول کرنے کے بجائے ان جانوروں کی سنت اپناتے ہو، اور اپناتے اپناتے کہاں تک گیا کہ اب تو سب کچھ مرد لڑکی بننا کی کوئی فکر کر رہا ہے، اور لڑکی جو ہے کیا مرد بننے کی۔ اور ابھی رپورٹ سنی ہوگی، بھائی نے کہا آپا اتنے دن تک تم بیٹی، تم بھائی تھے، میں بھائی تھا، تم بہن تھی، اب چاہتے ہیں زندگی کا اور حصہ جو ہے پلٹ جائے، تم بھائی بن جاؤ، میں تمہاری بہن بن جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علاج کرایا جا رہا ہے، ابھی نئی رپورٹ جو آئی ہوئی ہے دوستو، ذرا سوچو، اللہ کی عزت، نبی کی عزت اللہ کی عزت ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، نبی کے اطاعت اللہ کے اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ نہ اللہ کی کبریائی باقی رکھی، نہ اللہ کی عزت اور عزت باقی رکھی ہم نے۔ بہرحال اللہ سے فرمایا اس کو اونچا کر لو، 3 فائدے ہوں گے، 3 فائدے بس، یہی، اسے زیادہ وقت نہیں لگے آپ لوگوں کا۔ فرمایا 3 فائدے ہوں گے، کتنے؟ نمبر 1 فَإِنَّهُ أَنْقَى، سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ تمہارا کپڑا، تمہاری ازار ہمیشہ صاف رہے گی۔ کیوں بھائی؟ جتنی لمبی رہے گی اتنی ہی کیچڑ میں، اتنی ہی کیچڑ میں، ٹھیک ہے نا، اتنی ہی گندگی، وہ بھی بارش کا موسم ہے تو اور رنگ لائے گی، تو یہ صاف رہے گا۔ نمبر 2 وَأَبْقَى، اور یہ تمہاری لنگی زیادہ دن تک باقی رہے گی، سڑے گی نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہندوستان کا روڈ، اس روڈ پر مٹی ہے،
آدمی کا بھی پیشاب، کیا خیال ہے؟ جانور کا بھی پیشاب، کتے کا بھی پیشاب، پتہ ہی کتنے زہریلے جراثیم ہیں، اس پر آپ کا کپڑا برابر پڑتا رہے گا تو شاید 6 مہینے والا کپڑا 2 ہی مہینے میں سڑ جائے گا نیچے سے۔ پیارے نبی کی نصیحت ذرا سنو، فَإِنَّهُ أَنْقَى، نمبر 2 وَأَبْقَى، نمبر 3 وَأَتْقَى، اگر تم اپنے ازار کو اوپر پہن لو گے، اللہ کا فرمان، نبی کی سنت سمجھ کر کے، نبی کو اسوہ سمجھ کر کے، اپنے آپ کو کبر و گھمنڈ سے بچاتے ہوئے اگر اپنی ازار اونچی کر لو گے تو فَإِنَّهُ أَتْقَى، اس کی برکت سے اللہ تمہارے اندر تقوی پیدا کر دے گا۔ کیا پیدا کر دے گا بھائی؟ تقوی۔ 3 فائدے۔ لیکن انسان ہے نا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ انما ہی بردۃ مرحا، یا رسول اللہ چند ٹکے کی لنگی ہے، اگر نیچے لٹکی ہے سڑگل جائے گی تو دوبارہ خرید لیں گے، کون سا بہت بڑی قیمت کی ہے، انما ہی بردۃ مرحا، یہ چند ٹکے کی لنگی ہے، اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے ایک اور انداز سمجھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو بھی توفیق مل جائے، کبریائی باقی رہ جائے، اللہ کی دار بھی باقی رہ جائے اور اللہ نبی کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم سوچتے ہو کہ اللہ نے تم کو مال دیا ہے، یہ لنگی اگر ختم ہو جائے گی تو نہیں خرید لو گے؟ ٹھیک ہے، اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ذرا بتا اگر نبی کی بات سن کر کے لنگی اوپر کر لے ٹخنا کھل جائے تو تجھے نبی کی سنت اور اطاعت نصیب ہو جائے گی، یہ بھی کوئی معمولی چیز ہے؟ یا بس سنت کی اہمیت، اتباع کی اہمیت، نبی سے الفت و محبت اور حدیث کا مقام یہ تھا، کرے گے یار بس بس اب آپ کی اطاعت اور اتباع کے آگے اب اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں زندگی بھر کبھی ان کی اجازت رکھنے کے نیچے نہیں گئی۔ تو دوستو بہرحال دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کبریائی کے علم بردار بنائے، شرک، بدعات، محرمات، منکرات، یہی ساری چیزیں جو ہیں آج دنیا میں مسلمانوں کے ذلیل ہونے کا سبب بنی ہے۔ واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور بڑی چیز اللہ اکبر ہے میرے بھائیوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خاروے تاریخ قرآن ہو کر۔ دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ 1 منٹ میں، آدھے منٹ میں سن لے بات ختم۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، دنیا میں جتنے بھی شرک موجود ہیں اس آیت میں ہر شرک کی مذمت ہو گئی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی انسان اعلان کرے اللہ کی ذات، اللہ کی کبریائی تو یہ ہے کہ اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنائی۔ کیوں بھائی کیوں؟ ماشاءاللہ کسی آدمی کے پاس جائیں، کسی آدمی بیٹے نہ ہو، بیٹیوں کی شادی بھی چلی گئی سسرال گئی، اپنا گھر آباد ہوئے، اب بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹی چلی گئی، پھر کیا کہتے ہیں کاش کہ اللہ بیٹا دیا ہوتا تو آج ہمارے لیے کیا بنتا۔ کیا کہتے ہیں ہمارا، کیا اللہ بھی کسی کا محتاج ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو بیٹا بیٹی نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہی ہے نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شریک، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کو کوئی کمزوری بھی نہیں، اللہ تعالیٰ محتاج بھی نہیں کسی کو اپنا نائب اپنا ولی بنائے۔ کیوں بھائی؟ سپورٹر کی ضرورت اللہ کو نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَتَکْبِرْهُ تَکْبِیرًا،
اے نبی آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، وکبر ہو تکبیرا۔ یہ شرک سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کی کبریائی کو ختم کرنے والی ہے۔ وکبر ہو تکبیرا، اے نبی آپ اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں کچھ زیادہ ہو گئی، ٹائم کچھ زیادہ ہوا، ہم اپنے منتظمین سے اور مشائخ سے اور آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں زیادہ ہو گئی، وقت زیادہ ہوا، باتیں تو کم ہوئی، باتیں تو صبح تک چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو خیر و مجلس کا سبب بنائے۔ اور ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے جو موضوع مقرر کرنے والے مشائخ تھے وہ وہی چاہتے تھے جو میں نے کہا، یا کچھ اور سننا چاہتے تھے جو میں نہیں کہہ سکا، اس پر معذرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا وکبرہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین خطاب سماعت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے عمر اقبال میں اور ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہم سب کو آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کی موقع عطا فرمائے۔ ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں محترم کی آمد کا، اور جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ہم سب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ سب نے بڑے سکون کے ساتھ یہ خطاب عام کو سماعت کیا۔ اسی طرح سے ہمارے دیگر مہمانان جو شیخ محترم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انور بھائی وغیرہ، ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بلانے پہ تشریف لے آئے۔ اور الحمدللہ آپ نے جو عنوان پر بیان فرمایا ہے، الحمدللہ من وان ہم یہی چاہتے تھے کہ ایک بہترین رب کی کبریائی پر خطاب ہو۔ الحمدللہ ایک جامع خطاب ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کے اس خطاب عام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں اذان